اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ سال میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی جس کے پاس پیسے ہیں اس پر فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا وہ سال میں ایک ماہ فرض ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ایک سال میں نہیں، یہ ساری زندگی میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، بلکہ ہر روز 5 بار پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ فرمائے کہ اس وجہ سے نماز میں ساری عبادتوں سے افضل۔ اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں کہ حج ہم اس صورت میں کریں گے جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، اسی طرح زکوٰۃ ہم اس وقت دیں گے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہم ہوں گے تو پھر ہم پیسے دیں گے۔ لیکن فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ایک آخری حالت تک بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اللہ کس حالت میں بھی ہو وہ بالکل آخری اسٹیج پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا مطلب کہ ہاتھ ہی نہیں ہلتے پھر حکم ہے کہ اشاروں سے پڑھے۔ اور یہ اسٹیج بہت مشکل جا پہنچی، اس کے بعد جو ہے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ نماز ہے یہ ہر حالت میں بندہ پڑھتا ہے، اس وجہ سے یہ نماز یہ ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو پیارے اسلام میں جتنا بیان کیا جائے گا اتنا ہی کم ہے۔ حضور علیہ السلام آپ غور کریے گا ذرا، معراج کی رات گئے تو کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور علیہ السلام کم کرواتے ہیں یہاں تک کہ 5 نمازیں ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ تو تبدیل نہیں ہوتے۔ رب فرمایا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، اسے 50 کا ثواب عطا کروں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے نماز کے احکام، اس میں آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہے نا آپ ایک جو ہے نا روایت سن لیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر فرمایا مسکرائے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کیوں مسکرایا؟ تو جو ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا آپ کیوں مسکرائے گا، اے خلیفۃ الرسول ہمیں نہیں پتا آپ کیوں مسکرایا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں پر آ کے ہم سے پانی منگوایا، پھر وضو فرمایا، پھر فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے آپ کیوں مسکرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح جب بازو دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات! یہ جو ہے نا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے اور بسم اللہ والحمدللہ بھی، کہ یہ پڑھ کر بندہ وضو کرے، وضو تو وہ کرے گا صرف چہرے کو دھوئے گا، بازوں کو دھوئے گا، پاؤں کو دھوئے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر یہ کام کرے گا تو اللہ پاک اس کا سارا جسم پاک فرما دے گا۔ اللہ اکبر! یہ وضو کی اہمیت ہے۔ وضو کا میں طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکمل، پھر میں آپ کے جو ہے نا بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جو جو وضو میں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نے وضو کرنے کے لیے جانا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا، نیت کرنی ہے بسم اللہ والحمدللہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہاں تک ہاتھوں کو دھونا اچھے طریقے سے 3 بار۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس مسواک ہے تو ہم نے مسواک کرنی۔ مسواک کی بڑی اہمیت ہے، مسواک بھی اپنے آپ پہ نا لازم کر لیجیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روح پر کرتا ہے نا اس کا ایک دن وہ کرے گا نا، اگلے دن نہیں کرے گا نا اس کے منہ میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن مسواک کی ایسی برکت ہے یہ 3 دن تک رہتی ہے۔ 3 دن تک بندہ اگر کسی نے کر لی تو 3 دن تک منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے اس طرح، حضور فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ میری امت پر فرض کر دی جائے گی تو میں اس کو لازم پکڑنے کو کہہ دیتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مسواک مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مسواک فرض کر دی جائے گی نہیں تو میں اسے لازم پکڑ لیتا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے مکمل طور پہ اس پر جو ہے نا فرض نہیں یا امتیوں کو کہا نہیں کہ یہ کرو، حضور فرماتے ہیں جب کوئی میں عمل کرتا ہوں تو رب اس کو فرض قرار دے دیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے نا نماز جو ہے نا مسواک کی اہمیت ہے
حضور علیہ السلام کی اتنی پیاری سنت ہے یہ مسواک کو جو ہے نا اپنے پاس رکھیں، مسواک کو ضروری استعمال کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو ہم نے 3 بار منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو ہم نے غرارہ کرنا ہے۔ اب غرارہ کرنا ہے یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کرنا ہے کہ مکمل طور پہ منہ جو ہے ہمارا ایسی کوئی جگہ نہ بچے جہاں پر جو ہے نا پانی نہ پہنچے، بلکہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ جب ہم نے 3 بار یہ کام کر لیا، اس کے بعد ہم نے دائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک کو پانی لگانا نہیں ہے بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ پھر ہم بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کریں گے، ناک کے سوراخوں کی۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے ناک میں، تو اسی طرح جو ہے نا بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے صفائی کرنی ہے۔ 3 بار یہ کام کرنا۔ اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے، 3 بار یہ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کہاں سے لے کر کتنا دھونا ہے؟ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک، یہ مکمل چہرہ دھونا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات بال جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک آ جاتے ہیں، آدھے سر تک آ جاتے ہیں، تو کیا وہ یہاں تک دھوئے گا؟ نہیں، یہاں تک نہیں دھوئے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں تک ہی دھوئے گا، اگرچہ اس کا ساتھ جو ہے یہاں تک بال یہاں تک آ چکے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک ہی دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل چہرہ وہ دھوئے گا 3 بار، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یا یہ بازو دھوئے گا، کوہنیوں سمیت بازو دھونا 3 بار، دونوں، یہ بھی جو ہے نا نماز میں ہے 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یوں ہم کرتے ہیں، نل کے نیچے ہاتھ کر کے یوں 3 بار کر لیتے ہیں، ان ہاتھ توبے یا نہ توبے، بس بات ختم ہے، تو کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا وضو ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا معائنہ کیجئے گا، ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو نل کے نیچے یوں ہاتھ کر یوں 3 بار کیجئے گا تو یہاں سے جو ہے نا کچھ چیزیں خالی رہ جائیں گی، جبکہ وضو میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ یہاں تک مکمل طور پہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے، یہ دھونا پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں کر لیے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ان 3 انگلیوں کو ملانا ہے۔ یہ سنت طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم ان 3 انگلیوں کو یوں ملائیں گے، پھر ہم یہاں سے پانی میں جو ہے نا وہ عام طور پہ بھیگے ہوں گے ہمارے ہاتھ، تو یوں ہم کریں گے۔ اگر سر پہ ٹوپی یا امامہ پہنا ہوا ہے تو اسے اتار دینا ہے، اس کے اوپر نہیں مسا ہوگا۔ یوں ہم نے کرنا ہے مسا، یہاں تک لانا ہاتھ، پھر ہم نے یہ ہتھیلیوں کو یوں لگانا ہے، پھر اس کے بعد یہ 2 جو ہے نا چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر اس کو ہم نے کان میں یوں مارنا ہے، اور یہ انگوٹھا رہ جاتا ہے، اس کو ہم نے کان کے پیچھے سے لانا ہے۔ اب یہ الٹے ہاتھ رہ جائیں گے تو اسے ہم نے یوں کر لینا ہے۔ اس صورت میں ہمارا جو سنت طریقے کے مطابق مسح ہے نا وہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات کرنا نہیں آتا یا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے جی؟ سیکھ رہے ہیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، تو کرنا نہیں آتا تو پھر کیا سیکھیں اسے، تو اگر سیکھ رہے ہیں پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کے لیے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو اگر ہم ہاتھ یوں گیلا کر کے یوں سارے امامہ یا ٹوپی اتار کے یوں اگر ہم سیدھا پھیر لیتے ہیں، یوں ہم لے آتے ہیں، اس صورت میں جو چوتھائی سر کا مسح ہم پر فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جو میں نے طریقہ بتایا وہ سنت کے مطابق، سنت کے مطابق یہ سیکھنا یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پاؤں دھونا۔ اب پاؤں جو ہے یہ ٹخنوں سمیت ہونا ہے، اور پاؤں یہ جو ایڑی کے اوپر جو ہے نا آ رہی ہے نا گوشت کی نالی، تو اس کو بھی دھونا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کو نہیں دھوتے، ان کو شمار نہیں کرتے، بلکہ ٹخنوں کے اوپر تک اس کو بھی دھونا یہ فرض ہے۔ یہ دونوں پاؤں کی انگلی کو دھوئیں گے اور خیال کر کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے۔ اب بندے کو یہ ہوتا ہے، اب غور کیجئے کہ یوں ہم نل کے نیچے پاؤں رکھ دیتے ہیں بغیر احتیاط کے، تو پانی نہیں جاتا جو ہے نا انگلیوں کے درمیان، جبکہ تھوڑا سا بھی حصہ رہ جائے تو اس میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ تو اگر نہ پانی پہنچا تو جو ہے نا ہمارا وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے نا اللہ پاک کے فرمان کا کچھ مفہوم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر ہمارا وضو یا غسل درست نہیں ہوگا یا نماز درست نہیں ہوگی تو ہماری جو ہے یہ عبادت کیسے درست ہو جائے گی، یا ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکے گی؟ اللہ پاک کا فرمان ہے نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا تھا، حضرت انس سے روایت ہے، تو وہ گناہ بھی کرتا تھا،
بعض کو سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے اللہ پاک کے فرمان کا یہ مطلب ہے اب بندہ گناہ کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے تو اب کیا جو ہے نا یہ تو پھر جو ہے نا اللہ پاک کے فرمان کے مطابق نہیں آ رہی بات، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب سنیے گا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ گناہ بھی کرتا تھا. تو صحابہ نے شکایت کو حضور علیہ السلام نے حضور فلاں شخص آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بارگاہ میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو باز نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا تم ان قریب یہ بندہ جو ہے نا گناہوں سے باز آ جائے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا وہ شخص جو ہے وہ ایک دوسرے جو ہے گناہوں سے باز آ گیا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان قریب وہ بچ جائے گا گناہوں سے. دوسرا یہ مطلب ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا گناہ تیری نماز تجھے گناہوں اور جو ہے نا دوسری چیزوں یعنی بری چیزوں سے نہ روکے تو سمجھ لو تمہاری نماز صحیح ہے. اب ہمیں خود ہی غور کر لینا چاہیے اگر ہمیں کچھ خامی ہے تو ہماری نماز کیسی ہے. یہ جو تھا میں وضو کا طریقہ میں نے بیان کر دیا. وضو کے اس میں 4 فرض ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہے بازو دھونا، تیسرے نمبر پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھے نمبر پر ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. چہرے کا میں نے بیان کر دیا کہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں دھونے کے لیے کہیں نہیں ہیں یہ 3 چیزیں. اور چوتھا جو ہے یہ چوتھائی سر کا مسح ہے. ان میں سے اگر تھوڑی سی بھی رہ گئی تو بال برابر ہے. اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوگا. یہ پکی بات، وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بندے نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر تو ہے وہ داڑھی گھنی کسے کہتے ہیں کہ جلد نظر نہ آ سکے. ٹھیک ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ وہ داڑھی کو دھو لے گا تو اس صورت میں اس کا جو ہے نا وہ چہرے میں دھونا شمار ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ جلد اندر سے نظر آتی ہے اس صورت میں جلد جو ہے نا بالوں کے ساتھ ساتھ جلد کا دھونا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جو ہے نا وضو کا طریقہ. وضو کے 4 فرض ہیں. سب سے پہلے چہرہ دھونا. چہرہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک مکمل چہرہ دھونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بازو دھونا کوہنیوں سمیت. اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اس کے بعد ہے پاؤں دھونا. وضو کے 4 فرض ہیں. چہرہ دھونا، بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. اس میں کوئی سوال ہو کہ اس طرح کرنے سے یا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمازی کے آگے سے گزرنا. اس کے بارے میں جو ہے نا بہت سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. آپ نے مسجدوں میں اکثر و بیشتر لگی ہوئی پڑھی ہوں گی کہ احادیث حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یوں کچھ مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ کسی اپنے بھائی کی جو ہے نا آگے سے گزرنے میں یا نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے تو تم زمین میں دھنس جانے کو بہتر جانتے یا 200 سال وہاں پر ہی کھڑا رہنا جو ہے نا بہتر جانتے. اتنی سخت جو ہے نا وعید ہے. اور نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب یہ ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرے گا گناہ صرف اسے ہوگا، نمازی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی احتیاط ہے کہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہے انہوں پتہ ہے کہ نہیں ننگنا ہے پھر بھی اس کے جو ہے نا وہ سامنے آگے نماز پڑھے. اس طرح نہیں کرنا بلکہ جو ہے نا جو عام طور پہ پراپر طریقہ ہے کہ علیحدہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے. کہ یہ بھی نہیں کہ وہاں پہ 4 بندے کھڑے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نماز اس نے شروع کر دی. اس طرح نہیں کرنا. اب اس کی میں کچھ احتیاطیات کر دیتا ہوں. جس طرح وہ سترا بنا ہوا ہے یہ سترا آگے رکھ دینے سے تو اس صورت میں آگے سے بندہ گزر جائے اس صورت میں یہ جو سترا ہے یہ جو ہے نا بندے کو جو ہے نا گناہ سے بچا دے. یہ یعنی کہ سترا رکھا ہوا ہو. اب سترے کی مقدار کیا ہے؟ سترا یہاں پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے سترا رکھا ہے یہاں سے آسانی سے گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہاں پر نماز پڑھ رہا ہو تو نہیں آگے سے گزر سکتا. اس صورت میں 2 تفصیل ہے اس کی. تو بہت بڑی مسجد ہو جو کہ پاکستان میں نہیں پائی جاتی یا کسی بھی ملک میں بھی نہیں پاتی، صرف مکہ مدینہ پاک ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. وہاں پر جائے تو وہاں پر بھی کہاں سے کتنی جو ہے نا آگے گزر سکتا ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ نماز جو پڑھنے والا ہے بندہ تو وہ جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر اپنی توجہ رکھے گا. جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نظر جو ہے یہ 1-2 صف آگے تک گزر چلی جاتی ہے. یہاں پر بھی اگر ٹکا کے اچھے طریقے سے نظر رکھے گا جما کر تو پھر بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہاں تک دکھ جائے گا وہاں پر کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک دکھتا ہے اس سے آگے سے وہ گزر سکتا ہے جس نے گزرنا ہے. یعنی کہ 3 صفحے بیان کیا گیا ہے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے. اسی طرح بندہ بازار میں جو ہے نا کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہی صورت ہے. یہ 2 چیزیں بس.
اس کے علاوہ جو عام ہماری مسجدوں میں ہے کہ ہم جو ہے نا 3 صفحے دے کے آگے سے گزر جاتے ہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے نا آگے سمجھ۔ اب ستھرا کتنا ہونا چاہیے؟ اگر جو ہے نا یہاں پر تو مسجدوں میں بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو اگر کہیں ایسی جگہ پر ستھرا نہیں بنا ہو تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی یہ صورت ہے کہ اتنا موٹا ہونا چاہیے اس انگلی کی مقدار اور اتنا لمبا ہونا چاہیے، یہاں تک ہوگا تو ہم رکھ دیں گے تو یہ ہمارا ستھرا مان لیا جائے گا۔ اب یہ بھی ہے کہ بندہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے ویرانے میں تو وہ ستھرا گاڑا ہوا نہیں، یوں نیچے رکھ دیا ہوا ہے، اس صورت میں بھی ستھرا شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ گاڑنا ضروری ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے کہ جو آگے رکھی جا سکتی ہے، یہاں پر وہ پیچھے نماز پڑھ رہا بندہ، آگے بندہ بیٹھ گیا ہے، یہ بھی ستھرا بن سکتا ہے، نماز پڑھے چیئر آگے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر کے لیے جاتے تو اپنے گھوڑے کا کجاوا جو ہوتا اس کو بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ستھرا بنا لیا کرتے تھے، اور اپنے کھچر مبارک کو بھی جو ہے نا آپ ستھرا بنا لیا کرتے تھے، درخت بھی ستھرا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو یہ دیگر چیزیں یہ جو ستھرے کے حوالے سے یعنی کہ نماز کے آگے سے گزرنا، اب یہ ہے کہ بندے کی احتیاط توجہ نہیں ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو توجہ نہیں ہے کہ وہ آگے سے گزرنے لگا ہے، تو اب جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر بھی مار سکتا ہے کہ جس سے جو ہے نا اسے پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ سبحان اللہ نہ پڑھے بلکہ جو ہاتھ مار دے، ٹھیک ہے، دونوں ہی عمل نہیں کرنے تو سبحان اللہ بھی کہہ دی اور ہاتھ بھی مار دیے، دونوں میں سے ایک ہی کرنے، اگر دونوں کر لیے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آج پر جو ہے نا آج ہی جہاں پر ہماری جو ہے